وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا محمد زمانے میں نہیں کوئی. میرے آقا محمد زمانے میں نہیں کوئی. حسینوں مہاجبینوں میں نہیں ان سا حسین کوئی. میرے آقا محمد مثل آقا کی لانے سے جہاں سارا ہے یہ قاصر. مثل آقا کی لانے سے جہاں سارا ہے یہ قاصر. کہاں سے لائے جب رب نے, کہاں سے لائے جب رب نے بنایا ہی نہیں کوئی. کہاں سے لائے جب رب نے بنایا ہی نہیں کوئی. حسینوں مہاجبینوں میں نہیں ان سا حسین کوئی. میرے آقا محمد اور میں گستاخی سمجھتا ہوں کہ ان کو چاند سا کہہ دوں. میں گستاخی سمجھتا ہوں کہ ان کو چاند سا کہہ دوں. اور قمر جیسے ہزاروں ہیں, قمر جیسے ہزاروں ہیں, پر آقا سا نہیں کوئی. قمر جیسے ہزاروں ہیں, پر آقا سا نہیں کوئی. حسینوں مہاجبینوں میں نہیں ان سا حسین کوئی. میرے آقا محمد ادائیں دیکھ کر کافر یہ کہنے کو ہوئے مجبور. ادائیں دیکھ کر کافر یہ کہنے
محمد سا نہیں دیکھا، محمد سا نہیں دیکھا، امینوں میں امی کوئی، محمد سا نہیں دیکھا، امینوں میں امی کوئی، حسینوں مہاجبینوں میں نہیں ان سا حسین کوئی، میرے آقا محمد سا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیزو، بیان تو ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا۔ ان کی تشریف آوری تک چند ایک باتیں جو استاد جی کا حکم کی وجہ سے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا اور ہم سب کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کو اپنا محبوب بہت پسند ہے۔ محبوب جو ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کی بے پناہ محبت، اس لیے اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ میرے بندو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں جو کچھ رسول کے قول اور عمل سے ملے اسے اپنا لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہی ایمان کی روح ہے۔ کہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں اپنی ذاتی سوچ کو قربان کر دو۔ جب تک تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی سوچ کو قربان نہیں کرو گے، اس وقت تک اطاعت رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب تک بندہ اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی خواہشات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں قربان نہیں کرتا، اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
اس لیے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ بندے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بتا دو کہ میری اتباع کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ فرما دیا کہ میری اتباع کر لو تو یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اب یہاں پہ فاتبعونی فرمایا ہے، فاطیعونی نہیں فرمایا۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر فاتبعونی اس لیے فرمایا کہ طبیعہ اس بچے کو کہتے ہیں کہ نہ سمجھتے ہوئے بھی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اپنے باپ کے کام بچے کو سمجھ نہیں آتے، لیکن نہ سمجھتے ہوئے بھی اپنے باپ کی پیروی کرتا ہے۔ باپ جیسے کرتا ہے بیٹا ویسے کرتا ہے۔ جو کام بچہ دیکھتا ہے اپنے باپ سے تو وہی کام وہ بچہ بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم دینی تھی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کرنا، تمہیں کوئی کام سمجھ آئے یا نہ آئے تم لوگوں نے اتباع کرنی ہے۔ یہ دیوانگی والی جو کیفیت ہے کہ دیوانوں کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، یہ دیوانگی تمہیں اللہ رب العزت کی محبت تک پہنچا دے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں کے سامنے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈال دی ہے۔ مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ صحابہ کرام یہ سننے کے لیے بے قرار اور بےتاب ہو گئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں پسند ہیں کہ ہم بھی انہیں چاہیں۔ یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محبوب کی پسند بھی لوگوں کو محبوب ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ سننے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں پسند ہیں کہ ہم بھی انہیں چاہیں۔ فرمایا حبب الی من دنیاکم 3، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ فرمایا الطیب، خوشبو لگانا بہت پسند ہے، اور خوشبو بھی اتنی بڑی، یہ پسند بھی اتنی بڑی کہ خوشبوئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنے لگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ خوشبو لگائے بغیر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ جس راستے سے چلے جاتے تھے صحابہ کرام معلوم کرتے تھے کہ اس راستے سے ابھی ابھی اللہ کا محبوب گزرا ہے۔ الطیب، خوشبو لگانا بہت پسند ہے۔ اور فرمایا والنساء، وفی روایت اخری والمرأة الصالحہ، نیک بیوی بھی بہت پسند ہے۔
نیک رفیق حیات بھی بہت پسند ہے، جو عبادت میں اللہ کا حق ادا کرے اور عفت پاک دامنی میں اپنے خاوند کا حق ادا کرے، ایسی نیک بیوی بھی بہت پسند ہے۔ اور فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے؟ عبادت میں اتنی عاجزی اور انکساری فرمایا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آیا کرتا تھا۔ جب ان کی طرف دیکھتے اتنی عاجزی سے کھڑے ہوتے تھے، اتنی عاجزی سے رکوع فرمایا کرتے تھے، اتنی عاجزی سے سجدے لگایا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں کو بھی ترس آیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا قیام فرمایا کہ خیال آ رہا تھا کہ شاید پوری رات اسی قیام میں گزر جائے گی۔ جب رکوع فرمایا، اتنا لمبا رکوع کیا، گمان ہوتا کہ شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے گی۔ سجدے میں چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید ساری رات سجدے میں ہی گزر جائے گی، اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دیں تو آپ کو کون روکنے والا ہے؟ بندے جو تیرے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے آپ انہیں معاف کر دیں تو بھی آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پوری رات روتے رہے۔ میرے دوستو، میرے لیے اور آپ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، یہ مجھے اور آپ حضرات کو پتہ ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پوری زندگی روتے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ اتنے روتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آقا نے فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اس نے اپنے لطف اور کرم میں کمی کی ہے کہ میں شکر میں کمی آنے دوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ مجھ جیسے یتیم کو سارے انبیاء کا امام بنا دیا ہے، کہ تمہیں اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فقام ابو بکر، اس کے بعد ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی اس دنیا میں سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔
فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے دل میں اپنی پسند کی 3 چیزیں ڈھونڈنی شروع کر دیں کہ اگر ابو بکر بیان کرتے ہیں تو ہم بھی بیان کریں، اور سوچ یہ تھی، خیال یہ تھا کہ ہم جب بیان کریں تو ابو بکر کی پسند سے ہماری پسند بہت زیادہ افضل ہوں۔ لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کر دیں تو سب نے اللہ اکبر کہہ کر یہ تسلیم کر لیا کہ ابو بکر کی پسند سے ہماری پسند افضل نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیار محبت سے دیکھا اور فرمایا، ابو بکر بیان کرو آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ عرض کیے، یا رسول اللہ، النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چاہنے والا ہو صدیق اکبر جیسا اور محبوب ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، کتنی کشش ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں، اور کتنی محبت سے دیکھا ہوگا صدیق اکبر نے۔ النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ بلبل کو باغ کا گل و گلزار ہے پسند، بلبل کو باغ کا گل و گلزار ہے پسند، صدیق کو حضور کا دیدار ہے پسند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن کے عاشق تھے، یہ بچپن سے عاشق ہو گئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی کہ اس وقت سے یہ یاری لگ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ زندگی گزرتی رہی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں سے جب پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی، ابو جہل دوڑے ہوئے آیا، یہ خیال آ رہا تھا اس کو کہ میں صدیق کو، ابو بکر کو بتاؤں گا تو وہ اپنے دوست سے دوستی چھوڑ دے گا، اپنی یاری چھوڑ دے گا۔ ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر آپ کو پتہ ہے آپ کے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے دوست محمد نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے؟ فوراً فرمانے لگے، اگر میرے دوست نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے تو میرا دوست نبوت کے دعوے میں سچے ہیں، واقعی وہ نبوت کا حقدار ہے، ان کو نبوت ملنی چاہیے تھی، وہ میرا ایسا یار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، میرے دوست محمد، سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، آپ کو نبوت ملی ہے؟ جی میرے دوست ابو بکر، میں نے اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے شام تشریف لے گئے تھے۔ شام میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا ہو۔ ایک راہب کے پاس گئے، وہاں سے انہوں نے تعبیر پوچھی۔ راہب نے تعبیر یہ دی تھی
کہ ایک وقت آئے گا نبی آخر الزمان آئیں گے، اور فرمایا اس راہب نے کہ انت تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور ان کی وفات کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل بھی ہے؟ کون سی دلیل ہے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ اس دعوے کا کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے سے پہلے سے بتلا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جی ابو بکر، رؤیاک التی رأیتہا فی الشام، ابو بکر، میرے اس دعوے کے اوپر وہی خواب دلیل ہے جو آپ نے شام میں دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پیشانی سے بوسہ لے لیا اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر، بچپن کے دوست تھے، بچپن کے یار تھے۔ نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی، گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پہ ڈر رہا ہوں کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اور زملونی، میرے اوپر کمبل اوڑھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ اس حالت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب تسلیاں دیں اور کہنے لگی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کی قسم، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اور کہنے لگی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ صفات گنوائیں کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، کما کے دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور جو حادثات آ جاتے ہیں ان لوگوں کی مدد فرمانے والے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت ہرگز رسوا نہیں فرمائیں گے۔ یہ الفاظ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں دہرائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ کے لوگوں سے تنگ ہو کر جا رہے تھے حبشہ کی طرف، نبی علیہ السلام سے اجازت لی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، مکہ کے لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ جب جانے لگے، راستے میں ایک کافر ملا، ابن الدغنہ، ابو بکر سے ملے، ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ میں حبشہ جا رہا ہوں، مکہ کے لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ اس کافر نے کہا، ابو بکر ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نہیں جا سکتے۔ کہنے لگا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، وہی صفات جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں گنوائے تھے، وہی صفات ایک کافر کی زبان سے اللہ رب العزت نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں گنوا دی ہے۔ اتنی کامل نسبت نبی علیہ السلام کی صدیق اکبر کو ملی تھی کہ حیرانگی ہے۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر آپ جاگ رہے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چند دنوں سے
میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ممکن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ملے گا، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملے اور میں سو رہا ہوں، آپ کو تکلیف ہو جائے گی کہ آپ میرے دروازے پہ تشریف لائیں۔ اتنی کامل نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملی تھی، اتنے سچے عاشق تھے، غار ثور پہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اس چوٹی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیا تھا۔ وہاں 3 دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ کأن القرآن یفتح فی الرحل، یوں لگ رہا تھا جیسے رحل کے اندر قرآن پاک کا نسخہ کھلا ہوا ہو اور یہ قاری اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ کبھی کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت کے عالم میں عرض کیا کرتے تھے، میرے بھائی ابو بکر، میری زندگی کے سارے جہاد لے لو، سارے مجاہدے لے لو، ساری ریاضتیں لے لو، سارے نوافل لے لو، سارے خیرات لے لو، سارے صدقے لے لو، آقا کے ساتھ غار ثور میں جو 3 دن آپ نے گزارے ہیں وہ مجھے دے دو۔ ابو بکر نے فرمایا، عمر بھائی آپ کہتے ہیں اگر ساری دنیا بھی مجھ سے مطالبہ کرے تو ان 3 دنوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دوں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کرنے لگے، النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا بہت پسند ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، آپ کے حکم پہ اپنے مال کو لٹا دینا بھی بہت پسند ہے۔ آپ کو دین کے لیے ضرورت پڑے، اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دوں، اپنے گھر کے اندر کوئی چیز بھی نہ چھوڑوں، حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی پیش کر دوں، ٹھاٹھ کا لباس پہن لوں، اپنے کپڑے بھی آپ کے حکم پر پیش کر دوں۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، اور تیسری بات فرمائی، وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اور اس بات نے مجھے بہت مزہ دیا ہے، یہ بات بہت پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر میں رفیق حیات بن کے آپ کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس بات نے مجھے بہت مزہ دیا ہے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بہت پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صفات اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی پسند کی 3 باتیں بیان فرمائیں، فقام عمر بن الخطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، صدقت یا ابا بکر، آپ نے سچ کہا اے ابو بکر، وحبب الی من الدنیا 3، مجھے بھی اس دنیا میں سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ فرمانے لگے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والثوب الخلق،
نیکی کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے، نیکی کی طرف بلانا بہت پسند ہے، برائی سے روکنا، برائی کو ختم کرنا بہت پسند ہے، اور پھٹا پرانا لباس پہننا بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ایک حکمران ہو، 22 لاکھ مربع میل پہ اس کی حکومت ہو، اور اس شخصیت کا ایک سوٹ ہو، اور اس ایک سوٹ کے اندر بھی 17 پابند لگے ہوئے ہوں، 17 پابند لگے ہوئے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے کپڑوں میں پابند شمار کیے، اور فرمایا کہ اس کندھے سے لے کر اس کندھے تک 4 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، وہ بھی چمڑی کی لگی ہوئی تھیں۔ اور ان کے دبدبہ کو ذرا اندازہ لگائیں، ان کا دبدبہ کیسا تھا، ان کا رعب کیسا تھا، اللہ رب العزت نے کیسے شان عطا فرمائی تھی۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے اپنے کردار سے انسانیت کا معیار قائم کر دیا تھا۔ یہ وہ جماعت تھی۔ صحابہ بڑے عجیب تھے، یقین کرے کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ، آقا تو آقا تھے، ابو بکر کیسے ہوں گے، عمر کیسے ہوں گے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسے ہوں گے، علی کیسے ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود کیسے ہوں گے، عبداللہ ابن عباس کیسے ہوں گے، عبداللہ ابن عمر کیسے ہوں گے، یہ کیسے لوگ ہوں گے، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ اکبر۔ 3 چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیں۔ فقام عثمان بن عفان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ فقال صدقت یا عمر، میرے بھائی عمر آپ نے سچ کہا۔ وحبب الی من الدنیا 3، مجھے بھی اس دنیا میں سے 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ فرمایا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صفات ہیں کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کے اوپر ہزاروں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ ایک بندے کو شہد کی ضرورت تھی، تو کسی سے کہا کہ جی مجھے شہد کی ضرورت ہے، میں نے دوائی بنانی ہے، مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں۔ اس بندے نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں، اس طرف سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قافلہ آ رہا ہے، ان کے پاس شہد ہوگا، آپ پیالہ لے آئیں، ان کو کہیں کہ جی اس پیالے میں تھوڑا سا شہد ڈال دیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا اس راستے میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا تو انہوں نے شہد مانگا، اس بندے نے شہد مانگا تو انہوں نے کہا کہ جی برتن دے دیں۔ اس نے کہا جی میرے پاس برتن تو نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پورا ایک مشکیزہ ہی دے دو، اس کے پاس برتن نہیں ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک مشکیزہ اس بندے کو دیں گے تو یہ اونٹ جو ہے یہ ان بیلنس ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے یہ دونوں مشکیزیں ہی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں مشکیزیں عنایت فرما دی ہے، میں اپنے کندھے پہ دونوں مشکیزیں کیسے اٹھاؤں گا، میں تو نہیں لے جا سکتا۔ حضرت نے فرمایا یہ اونٹ نہیں دے دو ساتھ۔ ان کی سخاوت کے قصے عجیب ہیں، بہت سخاوت تھی ان کے اندر۔ تو فرمانے لگے اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، جس کے بدن کے اوپر کپڑے نہ ہو
ان کو کپڑے پہنانا بھی بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا بھی بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اللہ کے قرآن سے تک جاتے ہیں، ہمارے اکابر نہیں تھکتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنی محبت سے قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنا شوق ذوق سے اللہ کا کلام پڑھتے تھے، کبھی ان کو سیری نہیں ہوتی تھی، ان کا دل نہیں بھرتا تھا، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں تو کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے نہ بھرے۔ ایک دفعہ اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو تراویح پڑھا رہا تھا۔ چونکہ آپ حضرات کو پتہ ہے مجھ جیسے مسکین کو حضرت نے یہ سعادت سونپی ہے، وہاں نمازیں پڑھانے کی ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ تراویح پڑھا رہا تھا، حضرت جی پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک دفعہ جب میں نیت باندھنے لگا تو حضرت جی نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ میں نے جب پیچھے دیکھا تو حضرت جی تھے۔ میں نے کہا حضرت جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ قاری صاحب تسلی سے قرآن پڑھنا، تسلی سے قرآن پڑھنا، اللہ والوں کا دل اللہ کے قرآن سے نہیں بھرتا، تسلی سے قرآن پڑھنا۔ میرے دوستو یقین کریں مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا کہ ہمارے حضرت جی کتنے بڑے عاشق قرآن ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے، وکسوۃ العریان، نادار لوگوں کو نیا لباس پہنانا بہت پسند ہے، وتلاوۃ القرآن، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو سبائی غنڈوں نے دیوار پلان کر کے ان کے گھر میں داخل ہوئے، ان کے سینے کے اندر سلاخیں ڈال دیں اور سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور قرآن پاک نے اس خون کو محفوظ کر لیا۔ پہلے پاری کی تلاوت ہو رہی تھی، آخری آیتیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیتیں چل رہی تھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہے، فرماتے ہیں کہ کسی شہید کی گواہی تو قیامت کے دن میدان کرزار دے گا، تلوار دے گی۔ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہے کہ ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ میرے دوستو استاد محترم تشریف لے آئے، ان کے سامنے باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن میرے دوستو بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر صحابہ کرام کی صفات ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر صحابہ کرام کی صفات پیدا فرما دے۔ صحابہ کرام وہ جماعت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ ہمارے اندر اور آپ کے اندر صحابہ کرام کی صفات ہونی چاہیے نا؟ صحابہ کرام کے ساتھ یاری ہونی چاہیے نا؟ تو میں چند ایک اشعار آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے،
صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے۔ صحابہ بھی ملے چن چن کہ یہ یار ہو جائے، صحابہ بھی ملے چن چن کہ یہ یار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں۔ اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے، اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار